نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے گوشہ عافیت کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ سب احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا الذکر الدوام، اس حوالے سے پہلی دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر دی تھیں۔ اس پیپر کے اوپر ہم استغفار کو اور شکر کو، دو چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اس نشست کے اندر ہم بقیہ دو چیزیں یعنی نمبر 3 پر دعا اور اس کے بعد اس مثلث کے اندر جو وقوف قلبی چوتھے نمبر پر لکھی ہوئی ہے، اب ہم ان دونوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے نا کسی معاملے کے اندر اپنی کمزوری ماحول کے مقابلے میں، یا اس کے اندر کسی چیز کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی طلب ہوتی ہے جس کو وہ از خود پورا نہیں کر سکتا، یا کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے جہاں سے از خود نہیں نکل سکتا، تو اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر کسی بالا تر ہستی سے مدد مانگے۔ اب نان مسلمز مشرکین کے ہاں اس مقصد کے لیے جھوٹے خدا ہیں جن کو وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ دیویاں، دیوتا، بت وغیرہ، یا سورج، چاند، ستارے، یا آگ وغیرہ، وہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسلام کے لیے اسلام میں اس مقصد کے لیے خالق کائنات کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، اور اس مدد مانگنے کے عمل کو اسلامک ٹرمز کے اندر دعا کہا جاتا ہے۔ اب اسلام کا حسن یہ دیکھیں کہ دعا مانگنا انسان کی ایک اپنی مجبوری ہے کہ وہ دعا مانگے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ جن معاملات کو وہ خود نہیں سولو کر سکتا، اس کے لیے کسی اور بڑی بالا تر طاقت سے، ہستی سے مدد مانگنا، یہ اس کا ایک فطری تقاضا ہے، اس کی ایک مجبوری ہے۔ مگر اسلام نے اسی کو پکڑ کر ایک اعلیٰ درجے کی عبادت بھی بنا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، یا جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ نالے خا خرمانیاں تے نالے پن بادام، پھر ساتھ ساتھ آپ اپنی حاجتیں بھی پوری کرائیں اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء ہی العبادہ، لوگوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، دعا عین عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اس سے بھی آگے جا کر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی خلاصہ ہے، مغز ہے، نچوڑ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید بندہ پروری یہ دیکھیں کہ اس نے عبادت کا حکم دیا تو ساتھ قبولیت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ مرضی ہے اس کی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن دعا کا جب حکم دیا تو ساتھ ہی قبولیت کا وعدہ بھی فرما لیا۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایکسپلین کرتے ہوئے قبولیت کی 3 صورتیں بھی بتا دیں۔ فرمایا کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ مانگتا ہے منو ان اسے وہی کچھ مل جاتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے وہ کچھ ملنا اللہ کی مسرت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ بندے کے لیے کسی درجے میں نقصان دہ ہوتا ہے، انسان اپنی کم فہمی کی بنا پر اسے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی یہ مسرت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جیسے بچہ گلا خراب ہو، آئس کریم مانگ رہا ہو، تو ماں دیکھتی ہے کہ آئس کریم اس کے لیے فائدہ مند نہیں، وہ کہے گی کوئی اس کی بجائے یہ چیز لے لیں جو اس کے لیے اتنی نقصان دہ نہ ہو۔ تو اسی طرح کبھی اللہ دیکھتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو کہ چلو اس نے مانگا تو ہے نا، اس کے نعم البدل کے طور پر کچھ اور دے دیتا ہے۔ اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کسی مصلحت کے تحت بندے کی ذخیرہ کر لیتا ہے تاکہ آخرت میں کام آئے۔ تو تیسری قسم حضور علیہ السلام نے فرمایا قبولیت کی یہ ہے
کہ بندے کی دعا یہاں قبول ہی نہ ہو، یہاں ایک سائیڈ پہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اور آخرت میں اس کا اجر ملے۔ اور آقا نے فرمایا جب آخرت کے اندر اللہ بتائے گا نا بندے تو نے ٹوٹل یہ دعائیں مانگی تھیں اور ان میں سے یہ قبول ہوگی وہاں اور یہ نہیں ہوئی تھیں، ان کا یہ اجر تمہیں دے رہا ہوں، اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری کا اجر آج مجھے ملتا۔ تو اتنا عظیم و شان عمل ہے کہ جس بندے کو یہ دعا کی توفیق مل گئی نا، بس سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ اللہ کا کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، یعنی دعا مانگنے کی اسے توفیق مل گئی، سمجھ لو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ لہذا جب آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کے اندر دعا مانگنے کا ایک ذوق ہے یا آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کے لیے یا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور یہ دعا کیا کچھ کر سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل، فرمایا دعا ان معاملات کے اندر بھی نفع دیتی ہے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہوئی ہیں، ان کو بھی ختم کرنے میں ریورٹ کرنے میں نفع دیتی ہے، مدد دیتی ہے، اور وہ بلائیں مصیبتیں جو بھی آئی بھی نہیں ہیں ابھی آنی ہیں، خدا کے علم میں ہے کہ آگے چل کر آنی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ان معاملات کو روکنے کے اندر بھی دعا آپ کا سہارا اور ڈال بن جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے کہ انسان دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سے رابطہ کرے، تو دعا کے ذریعے ایک طرف آپ کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں اور دوسری طرف جناب آپ کو ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، آپ کی عبادت ہو رہی ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ ایک لنک قائم ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ آپ ایک سے دوسری مرتبہ کسی سے کچھ مانگ لیں، ساتھ ہی اس کے لہجے میں فرق آ جائے گا، دوسری سے تیسری مرتبہ مانگیں گے اور تھوڑا فرق آ جائے گا، چوتھی مرتبہ ممکن ہے وہ صاف ہی جواب دے دے کہ بھائی سوری میں نہیں آپ کی ہیلپ کر سکتا۔ یہ خالق کائنات ہے جس سے آپ جتنی مرتبہ مانگیں گے اتنا ہی اس کی نظر میں آپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا والے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ مانگا جائے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے، وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ جتنی مرتبہ زیادہ بندہ مانگے اتنا ہی بندہ اللہ کی بارگاہ کا وی آئی پی بھی بنتا جاتا ہے اور اتنے ہی اپنے فائدے بھی اس کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو چھوٹی بڑی حاجت ہے اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے۔ اسلام ہر معاملے میں کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضور علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ ساری کی ساری دعاؤں سے عبارت تھی، آپ صبح سے لے کر شام تک دیکھیں قدم قدم پر آپ کو دعائیں ملتی ہیں، دودھ پیتے وقت یہ، پی کر فارغ ہو کر یہ، کھانا کھاتے وقت یہ، اینڈ پر یہ، سوتے وقت یہ، بیدار ہوتے وقت فلاں دعا، گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھنا ہے، گھر سے انٹر ہوتے وقت یہ پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھنا ہے، نکلتے وقت یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بلندی پر چڑھتے وقت یہ پڑھنا ہے، نیچے اترتے یہ پڑھنا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی۔ تو دعا کی یہ مین صورتیں تین ہیں، ایک تو یہی معصورہ دعائیں جو حضور علیہ السلام نے صبح و شام مختلف مواقع کے حوالے سے مانگی، اس کے بعد دوسری وہ دعائیں جو قرآن کے اندر آئیں، حدیث کے اندر آئیں، انبیاء کے حوالے سے جن میں خود حضور علیہ السلام بھی شامل ہیں، مختلف دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں اور مانگیں، اللہ ہر زبان کو جانتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا مختلف مواقع کی، جتنی ہو سکے انسان ان کو یاد کرے، ہر موقع پر جو بھی پڑھی جا سکتی ہے پڑھے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کا ساتھ مفہوم بھی ذہن میں ہو تو اور پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت صبح بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پورا فلسفہ ہے اس کے اندر، اللہ حاضل قیاس۔ تو ایک تو یہ دعائیں مختلف مواقع کی، دوسرا جب بھی نماز پڑھنے آئیں کوئی 1 منٹ جماعت میں رہتا ہے ہاتھ اٹھا دیں یا ہاتھ اٹھائے بغیر
کوئی ایک دو مسورہ دعائیں جو حضور علیہ السلام نے مانگی یا کسی نبی نے مانگی، کوئی ایک دو تین ذوق کے مطابق وقت کے مطابق، وہ کوئی 2 4 10 جملے اپنی زبان میں کہ اللہ یہ مسئلہ ہے، پھر نماز سے فارغ ہوئے ہیں، عام طور پر دعا مانگتے ہیں، لیکن لوگ مانگتے ہیں بطور رسم کے، رسمی طور پر۔ آپ ذرا تھوڑا سا رسم سے آگے بڑھ کر ایک اصول کے درجے میں اس کو لیں، اس وقت مانگے اللہ حاصل قیاس، اور جو موقع جہاں بھی کوئی ملتا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ چھوٹے بڑے چھوٹے معاملات کے اندر انوالو ہوتے وقت کوئی بندہ ملنے آ رہا ہے، دل ہی دل میں، زبان ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، یا اللہ اس بندے کے ساتھ ملاقات میں خیر ڈال دے، ٹھیک ہے۔ کسی آفس میں جا رہے ہیں، دل ہی دل میں، اللہ تعالیٰ دل کی باتوں زبان کو بھی بڑا جانتا ہے اور اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں زبان کو بھی انوالو ہی کرنا ہے، کئی مرتبہ ایسے بھی مانگا کریں بس دل ہی دل میں، جیسے ہی کسی بڑے کام کی طرف بڑھنے لگے ہیں، کسی چھوٹے کام کی طرف دل میں ایک مرتبہ یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، کسی بندے سے ملاقات ہونے لگی یا اللہ اس ملاقات کے اندر خیر کا کوئی پہلو نکال دے، وغیرہ وغیرہ، کہیں ڈیل کرنے لگے ہیں یا اللہ اس ڈیل کو میرے لیے باعث برکت بنا دے، اینڈ ڈیل کرتے وقت یا اس سے پہلے۔ تو اس طرح یہ دعا ہے جو آپ کی لائف کے اندر ہر چند منٹ کے بعد کسی نہ کسی رنگ میں آ رہی ہو، کوئی ذکر کر رہے ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا موبائل کے اوپر، آپ اینڈرائڈ سیٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہوں تو جیسے ہی کوئی کال آتی ہے فوراً ادھر متوجہ ہو جاتا، لہٰذا آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی موقع آ گیا، چلتے چلتے آپ بلندی پر چڑھنے لگ پڑے ہیں سیڑھیاں، تو باقی دوسرے ذکر چھوڑیں اور اس وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ کسی طرح کسی اور موقع پر اچانک چلتے چلتے آپ آئے اور اس وقت کوئی اور ذکر ہو رہا تھا پہلے باقیوں میں سے، تو آپ اس کو سٹاپ کریں فوری طور پر اور اس مسنون کو لے لیں اس موقع کی۔ تو اس طرح یہ دن رات کے اندر مختلف اوقات ہوں گے جن میں دعا آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری پوائنٹ وقوف قلبی، جس کو سینٹر میں رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق یہاں کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور دل سینٹر میں ہی ہوتا ہے۔ اور تینوں باقی باہر والے ذکر جو تھے وہ عام طور پر جہری ہیں، ان میں بھی کسی وقت سری، جیسے دعا میں نے بتایا کہ ضروری نہیں ہر وقت زبان سے ہی، کسی وقت دل سے بھی، لیکن چونکہ عموماً زبان سے بھی مانگی جاتی ہے تو وہ تینوں کا تعلق جہر کے ساتھ ہے عام طور پر، زبان مت کے ساتھ۔ تو یہ چوتھا وہ ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نے دل والی پلیس پر سینٹر میں ہی رکھا ہے۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ہر معاملے کے اندر اعتدال، توازن اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں عبادت بھی کرنی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، کہتا ہے توازن سے چلو۔ ایک معاملہ ایسا ہے جہاں اسلام اس توازن والے اصول کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ذکر کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو لہٰذا ذکر وہ چیز ہے جس کا قرآن جگہ جگہ پر حکم دیتا ہے اور کثرت سے کرنے کا، اور یہی نہیں، ذکر کو دوسری عبادتوں کی بھی روح قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے آپ دیکھیں کہ تمام عبادات جو اسلام میں ہیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ نماز ہے۔ اب نماز کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، لوگو نماز کو قائم کرو، کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اچھا، ذکر کا لفظی معنی ہے یاد، اور یاد کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے، ٹھیک ہے۔ یاد کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ہے، زبان تو الفاظ بولتی ہے، تو یاد ہمیشہ دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ذکر کا اصل معنی تو اندر کی یاد ہے، لیکن زبان اس کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر وہ یاد ڈپینڈ نہیں کرتی ہے کہ خالی آپ زبان سے ہی بولیں گے تو پھر ہی ذکر ہوگا، نہیں، ٹھیک ہے، زبان بھی ساتھ مل جائے، اور زبان اگر ملتی ہے تو ساتھ دل کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ دل اگر شامل نہیں ہے تو پھر وہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ تسبیح پھڑی پر من نہ پھریا تو کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، ٹھیک ہے، کہ تسبیح تو پھیر رہے ہو لیکن من ہی اگر آپ کا نہیں پھر رہا، یعنی من آپ کا غائب ہے، کہیں اور ہے، خالی لفظ زبان سے ادا کیے جا رہے جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے۔ تو ذکر کی اب دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک قسم وہ جس میں زبان بھی ساتھ شامل ہے، اس کو ذکر جہری کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ جس میں زبان شامل نہیں ہے، خالی دل کر رہا ہے،
اس کو ذکر سری کا نام دیا جاتا ہے، چھپا ہوا ذکر، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسمیں بن جاتی، دونوں جگہوں پر دل کو لازماً ساتھ موجود ہونا چاہیے، ادھر بھی اور ادھر بھی، جہاں زبان ہے بول رہی وہاں بھی زبان جو بول رہی ہے دل کی ترجمانی کر رہی ہو، دل میں بھی وہ کیفیات ہوں، پھر ذکر کے صحیح اثرات نکلیں گے۔ اور جہاں دل ہے زبان نہیں ہے وہاں تو پھر ظاہر ہے دل کو تو ہونا ہی ہونا ہے وہاں پر۔ تو یہ ذکر کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، بعض سلاسل میں بعض جگہوں پر ذکر جہری کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، زیادہ اولیت دی جاتی ہے، مانتے تو سارے دونوں کو ہی ہیں، ظاہر ہے انکار تو کسی کا بھی نہ کیا جا سکتا۔ جہری کے اندر نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ جہری ذکر کی ایک شکل ہے، قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ جہری کی شکل ہے، اور کئی سیغے ایسے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ذکر کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جہری ہیں۔ تو جہری کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اور قلبی کی سری کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو انکار تو کسی کا بھی نہیں ہے، کسی جگہ پر ہم پریفرنس جو ہے ترجیح ظاہری کو دی جاتی ہے اور بعض جگہوں پر سری کو دی جاتی ہے، خاص طور پر نقشبندیہ کے ہاں ذکر سری جو ہے نا اس کو پریفر کیا جاتا ہے، اور وہ تو باقاعدہ ایک حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آقا نے فرمایا کہ ذکر سری جو ہے نا وہ ذکر جہری کی نسبت 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ بہرحال ہم دونوں کے ہی قائل ہیں، دونوں کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا اپنا مزہ ہے، اور اپنے اپنے اثرات ہیں اور اپنے اپنے ثمرات ہیں، تو ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ پھر یہ جو ذکر سری ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اس کی آگے مزید بڑی قسمیں دو ہیں۔ ایک کو پاس انفاس کہتے ہیں، پاس انفاس کا مطلب ہے سانسوں کے ساتھ ذکر، یعنی سانس اندر آ جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ اللہ کو لنک کر دیں کہ اندر آتے یا باہر آتے وقت اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو بعض جگہوں پہ کر دیا جاتا ہے لنک کہ باہر نکلتے وقت لا الہ، اندر آتے وقت الا اللہ، سانس جب مطلب لے رہا، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کو وقوف قلبی کہتے ہیں، یہ جو ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کی طرف دھیان کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اسی ذکر کو جب بیٹھ کر کہیں پراپر کسی نشست میں آنکھیں بند کر کے کیا جائے تو وہاں پر اسی کا نام مراقبہ اسم اللہ ذات ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے وہ جو سیلف امپرومنٹ پروگرام ہے ویلنس کلب کا تیسرے لیول کے اندر باقاعدہ یہ شامل ہے مراقبہ اسم اللہ ذات، اور ہم اکثر بیشتر اپنے نشستوں محفلوں میں کرواتے بھی ہیں۔ تو اس وقت مراقبہ اسم اللہ ذات ہے اس کا نام۔ جب یہی عمل چلتے پھرتے کھلی آنکھوں سے مختلف کام کرتے ہوئے آپ کریں اس وقت اس کا نام وقوف قلبی یعنی کہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں تو وقوف قلبی جو ہے، بعض کہتے ہیں جی اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ ثبوت اس کا بھی قرآن مجید سے انڈائریکٹلی مل رہا ہے۔ مطلب قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کی تجارت خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے بات نہیں رکھتی۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا وذکر ربک اذا نسیت، اللہ کو یاد کرو جیسے ہی تم بھولنے لگو فوراً اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ۔ اب آپ بتائیں یہاں سے مقصود یہ نظر آ رہا ہے کہ بندہ ہر وقت حالت ذکر میں رہے، اور ہر وقت زبان تو ذکر نہیں کر سکتی ہے، زبان تو تھک جائے گی۔ آپ 2 گھنٹوں سے زبان سے ذکر کر رہے ہیں، زبان بیچاری تھک جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف کام بھی کرنے ہیں، آپ نے باتیں بھی کرنی ہیں، لین دین کے معاملات بھی طے کرنے ہیں۔ تو اگر ذکر صرف زبان سے ہی ہو تو زبان اس وقت ذکر کیسے کر سکتی ہے؟ تو اٹ مینز اس سے مراد اسی قلبی ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو ہمارے صوفیاء نے کہا ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ ہاتھ انسان کا کام کاج میں لگا ہوا اور دل یار کی طرف لگا ہوا۔ تو یہ وقوف قلبی کا بہت بڑا ایک تو بینیفٹ یہ ہے، یہ آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مستقل رابطے میں لے آتا ہے۔ جب یہ بطور ملکہ کے آپ کے اندر اتر جاتا ہے نا، راسخ ہو جاتا ہے، پھر آپ ہر وقت کے ذاکر بن جاتے ہیں۔ ایون بیت الخلاء میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر، وہاں بھی دل کو جو ہے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ رابطے میں، دوسرا اندر کے انتشار کو، پراگندگی کو، اور اندر سوچوں کے جو زہر ہیں ان کو ختم کرنے اور بکھری ہوئی سوچوں کو یکجا کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔
ارتکاز توجہ کنسنٹریشن کی صلاحیت بڑھاتا ہے، اور جیسے جیسے ارتکاز توجہ کی صلاحیت بڑھتی ہے ویسے ویسے انسانی صلاحیتیں بھی نکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے حیرت انگیز کمالات دکھا سکتی ہیں۔ ہم سب کے اندر بہت ساری انرجیاں بڑھی ہوئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے سوچیں ہر وقت بکھری ہوئی ہیں، تو اس بنا پر وہ انرجیاں پراپر کسی نقطے پر فوکس نہیں ہو رہی۔ بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیالات جب متحد ہو جاتے ہیں، متحد مین یکجا اکٹھے ایک نقطے پر مرکوز، تو پاک ہو جاتے ہیں، اور جب پاک ہو جاتے ہیں تو بلند ہو جاتے ہیں، اور خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے، یہاں سے عروج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ چوتھا ذکر ہے جو ہم نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا یہ جو ہمارا ذکر الدوام کا پورا ایک پیکج ہے، اس کے اندر چوتھا ذکر یہ ہے، یہ چاروں مل جل کر ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بن رہا ہے، جیسے گلدستے کے اندر موتیے کے پھول کی اپنی خوشبو، چنبیلی کے پھول کی اپنی خوشبو، اور اسی طرح گلاب کی اپنی خوشبو، اور دیگر پھولوں کی اپنی اپنی خوشبوئیں، تو کیسا ایک سما بن جاتا ہے، اس طرح یہ ایک ایسا گلدستہ بن جاتا ہے جو شخصیت کو نکھارنے، سنوارنے اور اسے پالش کرنے اور اسے مضبوط اور مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ارد گرد کے حالات کو سازگار بنانے کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اب اس کا پریکٹیکل، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے؟ سب سے پہلے تو اس نقشے کو اپنے دل و دماغ کے اوپر نقش کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ میپ کی صورت میں، ڈایاگرام کی صورت میں بنایا اس لیے گیا ہے کہ مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے تصویروں کے اندر ذہن سوچتا ہے، اور تصویروں کو اندر نقش کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کو یہ کر دیں، اور دوسرا اپنے برین کو یہ میسج دے دیں، لاشعور کو، کہ ILP اور الذکر الدوام کی صورت میں آپ کے پاس دو اتنے بڑے ہتھیار آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو مسخر کر سکتے ہیں، اپنی کمیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کے لاشعور تک یہ پیغام چلا جانا چاہیے۔ جب یہ پیغام چلا گیا تو اندر ایک اطمینان آ جائے گا کہ ہن ستے ہی خیر، ٹھیک ہے؟ تو دو ہاتھ قدرت نے آپ کو دیے ہیں، اور دو ہی یہ نسخے ہیں، دونوں ہاتھوں میں دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جہاں مرضی جائیں ستے ہی خیر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر شیطان نے بیچارے نے بھی آپ کی طرف کیا لینے آنا ہے؟ اس کا اور آپ کا کہیں چلتے آتے جاتے گلی میں ٹاکرا بھی ہو گیا تو اس نے آپ کو یہی کہنا، یار توں لنگ جا ساڈی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے چاہا تو آپ اپنے آپ پر سیلف کنٹرول کو ڈیولپ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرے گا، اپنی کمیوں خامیوں پر قابو پانے کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرے گا۔ تو لہٰذا ان دونوں کو اس طرح ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ اب اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے؟ امپلیمنٹیشن اس طرح ہونی ہے کہ سب سے نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو یاد آتا ہے کسی کام کاج میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، آپ پڑھیں پیار سے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں یا جتنی دفعہ آپ کا دل چاہے۔ اس کے بعد شفٹ کر جائیں دوسرے کی طرف، الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ روٹیٹ اکثر و بیشتر ہوتے رہا کریں۔ اس کو 3 دفعہ پڑھیں الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر کو، اس کو پڑھتے ہوئے ذرا اپنے حال کو دیکھیں، کیسی کیسی نعمتیں وجود کی صورت میں، ارد گرد کے عزیز و اقارب کی صورت میں، اور دیگر کتنی شکلوں کے اندر کبھی کبھی دھیان ادھر بھی لے جایا کریں جب آپ شکر ادا کریں، کیا کیا کچھ دے رکھا ہے اس نے آپ کو حال کے لمحات کے اندر، تو اس کو یعنی کہ نا ادھر آپ جائیں 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ، جب جتنا آپ دل چاہیں اس کو پڑھ کر دوبارہ رب اغفر کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں آگے پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے چپ کر جائیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، برڈن نہیں ڈالنا ذہن پر، پھر دل چاہ رہا دوبارہ رب اغفر کی طرف آ جائیں، پھر اسے 3 مرتبہ یا جتنی مرتبہ مناسب سمجھیں پڑھ کر پھر آگے چلے جائیں ادھر، اس طرح یہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے۔ پھر جب آپ کا دل چاہے ان دونوں سے شفٹ ہو کر وقوف قلبی پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ سے بندہ کو ملاقات کرنے آ گیا، کوئی اور کام، یا زبان ویسے بھی تھک جاتی ہے،
تو آپ وقوف قلبی کی طرف آئیں. بندہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اندر ہی اندر کتنی بڑی ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وقوف قلبی کی طرف آ جائیں. پھر اسی طرح دعاؤں کے مختلف مواقع ہیں، میں نے بتا دیے آپ کو بطور خاص 3 نمازوں کے آگے پیچھے. جو کوشش کریں اذان ہونے کے فوراً بعد بندہ مسجد کی طرف چل پڑے تو سنتے ہیں، پڑھ کر بھی 2-4 منٹ بچ جاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہو دعا مانگیں. پھر نماز کے فارغ ہو کر کوئی 1 منٹ 2 منٹ دعا مانگے. اس میں وہ جو آپ کو بتایا کوئی معصورہ دعائیں قرآن و حدیث کی یاد ہوں کچھ، وہ بڑی بڑی ایک جملے کے اندر حضور علیہ السلام نے بڑا بڑا کچھ مانگا ہوا ہے. پھر کچھ اپنی زبان میں بھی بات کریں اللہ سے. اور اسی طرح پھر وہ جو صبح و شام سارا دن کی وہ مختلف مواقع کی جو حضور علیہ السلام کی مسنون دعائیں ہیں مختلف مواقع کے حوالے سے وہ. اور اس کے علاوہ آپ کو بتایا کسی امپورٹنٹ کام کی طرف جائیں، کوئی کسی معاملے کی طرف بیٹھے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے 2-4 جملے دل ہی دل میں بات کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سرگوشیوں کو بڑی اچھی طریقے سے سن رہا ہے. وہ تو لفظوں کا پابند نہیں ہے. اس طرح یہ چلتے چلاتے یہ چاروں وظیفے جو ہیں نا یہ دن رات کے مختلف اوقات میں آپ کے اندر انہوں نے گھر بنایا ہوگا اور یہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے. کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کوئی آ گیا، کبھی کسی کا موقع آ گیا، کبھی آپ کا ذوق کسی کو پڑھنے کی طرف بنا آپ ادھر چل پڑے. اچھا پھر کبھی ایسے بھی ہوگا کہ کسی ایک ہی ان میں سے کسی ایک ذکر میں اتنا مزہ آ رہا ہے دوسرے کی طرف جانے کو دل نہیں چاہ رہا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں جائیں، لگے رہیں اس کی طرف. کوئی ایسی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر رب اغفر اور اس کے بعد لازمی آگے جانا ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے پڑھتے جائیں، جب دل چاہتا چھوڑ دیں. یہ بھی پابندی کوئی نہیں ہے کہ لازمی اتنی دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے مرضی شروع بھی کر دیں. کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں آپ، اچانک آپ کو یاد ہے وہ ہوئے ایسی نعمتیں، یہ کھانا کتنے ہاتھوں سے، ایک نوالا جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے آپ کے منہ تک آنے سے پہلے کائنات کی کن کن طاقتوں قوتوں نے اس پر عمل کیا، کتنے پروسیس سے وہ گزر کر آخری درجے میں روٹی کا لقمہ بن کر آپ کے منہ تک آیا. تو آپ نے ظاہر ہے اس وقت اب رب اغفر تو نہیں کرنے بیٹھیں گے اس وقت. اب حدیث پاک میں تو یہ ہے نا کہ جی آپ نے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، آخر پہ شکر کرنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. لیکن کوئی آپ کو روک نہیں رہا ہے. اگر آپ کا اندر انر جو ہے وہ جذبوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ لقمے لقمے پر اس کے اندر سے شکر نکل رہا ہے تو کرتے جائیں. اللہ اللہ خیر اللہ. یہ بھی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس سے کہیں زیادہ آپ روحانی غذا بھی کھا رہے ہیں. تو یہ چاروں روٹیٹ ہوتے رہیں گے. پھر کبھی ایسے بھی وہ سٹیج بھی آ سکتی ہے کہ آپ جناب وہ ذکر قلبی میں اتنے چلے جائیں آگے کہ آپ کا ظاہری ذکر کی طرف آنے کو اتنا رجحان نہ بنے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی بھی آتی ہیں جہاں کسی مائنس سمت میں جانے لگتا ہے بندہ. آپ نے زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہوگا جی وہ الٹا پڑ گیا جی وظیفہ، وہ بیچارہ ویسے ہی پاگل ہو گیا. تو یہ اللہ نے چاہا یہ نسخہ ایسا بنایا ہے کہ آپ اگر فرض کریں میرے مرنے کے بعد بھی اس کی طرف جاتے جاتے کہیں ایسے آگے جانے لگے تو ساتھ یہ بھی آپ کے پاس ہوں گے، فوراً ساتھ ادھر آئیں گے تو یہ سارے کور کر لیں گے، جانے نہیں دیں گے آپ کو پاگل نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ٹریک کے اوپر رکھیں گے اللہ نے چاہا تو. چاروں چیزیں ایسی ہیں. ایسا ایک جیسے وہ اینٹی بایوٹک کے ہوتی ہے نا دیتے ہیں ڈاکٹر، ساتھ کوئی وہ معدے پر منفی اثر کے لیے رائزک کیپسول بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ نے چاہا ان میں سے کوئی بطور خاص فرض کریں جی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی نہ یہ اپنے طور پر نہ کریں، یہ کسی سے پوچھ کر کریں ورنہ الٹا پڑ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی سٹیج پر اول تو کوئی امکان ہی نہیں ہے ان چاروں کے ہوتے ہوئے، وہ ہونے بھی لگانا تو یہ باقی اس کو کور کر لیں گے. فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے بے فکر ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. میں آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک ILP آئیڈیل لائف پیکج، اس کے اندر ظاہر ہے وہ سپ بھی آتا ہے، سپ کے معمولات وغیرہ آتے ہیں، اور دوسرا یہ الذکر الدوام. بس ان کو تھامے رکھے انشاءاللہ ستّے خیران اللہ نے چاہا. تو یہ دونوں نسخے آپ اس صدی میں ہیں، 21ویں 21ویں میں ہیں یا 22ویں میں یا 23ویں میں، پاکستان میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں یا لندن میں رہ رہے ہیں،
کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ 2 + 2 4 کی طرح کے اصول ہیں جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، لہذا ہر جگہ پر یہ نسخے یکساں طور پر کارآمد ہوں گے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت بڑے معاون اور مددگار ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد دیتے بھی ہیں، اس سے لیتے بھی ہیں۔ ILP کی وجہ سے SIP پر عمل میں آسانی، SIP کی وجہ سے ILP کے عمل میں آسانی، اور دونوں مل جل کر ایک دوسرے کے اثرات کو بڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے زندگی بھر اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔